یہ اپنے آپ میں کوئی مطلب حیرانگی کی بات نہیں ہے کہ ٹیرر اٹیک ہوا ہے. بدقسمتی سے، اور یہ میں پہلے بھی میں نے یہ کہا ہوا ہے، اس حکومت کے دوران پچھلے 5 سال میں یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جن جن علاقوں کو ہم نے ملیٹنسی سے پوری طرح سے آزاد کیا تھا، وہاں پہ نئے سرے سے اب ملیٹنسی دیکھنے کو مل رہی ہے. یہی حال پونچھ میں، یہی حال رجوری میں، اب یہ حال ریاسی میں. تو یہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے. اب یہ جو نئی ہماری حکومت دلی میں بنی ہے، کیا یہ اس سے کچھ سیکھیں گے یا نہیں؟ کیونکہ یہاں ہمارے جو حکمران ہیں یہ نہیں سیکھیں گے. یہ جو ہماری ایل جی حکومت ہے یہ آنکھیں بند کر کے چلتے ہیں. حالات ان علاقوں میں خراب ہوئے، ان لوگوں کو ذرا سے بھی فکر نہیں ہوئی. ایک طرف سے آج کا بیان جو تھا جی او سی 15 کا سچویشن آن بارڈرز آر نارمل بٹ انادر سائڈ سچ انسیڈنٹس. اب اگر نارمل ہوتا تو اس طرح کے حملے ہوتے نہیں. یہ تو نارمل ہے نہیں. اور جو لوگ نارملسی کا دعویٰ کرتے آئے ہیں یہ ان لوگوں کو اس چیز کا جواب دینا ہوگا. ہم نے تو ہمیشہ کہا کہ یہاں حالات نارمل نہیں ہیں. ہم نے تو ہمیشہ یہ کہا کہ 370 جو ہے اس کی وجہ سے بندوق یہاں نہیں آئی، کیونکہ یہ بی جے پی والے دعویٰ کر رہے تھے کہ 370 ہٹنے کے بعد بندوق کا جو ہے یہاں اثر رسوخ ختم ہو جائے گا. لیکن یہ بندوق جو ہے یہ 370 کی وجہ سے یہاں نہیں آیا، اور 370 کے ہٹنے کے بعد یہ بندوق خاموش نہیں ہوگا. اس بندوق کو خاموش کرنے کے لیے ایک بات چیت کا ماحول بنانا ہوگا، اور اس بات چیت کے ماحول کو تیار کرنے میں دونوں ملکوں کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا. ابھی فی الحال تو ہمیں کسی بھی سائڈ سے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، اور اس حکومت کو ابھی بنے ہوئے 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے. تھوڑا سا ان کو سنبھلنے دیجئے، انہیں بھی وقت لگے گا دوبارہ اپنا کاروبار شروع کرنے میں. پھر دیکھتے ہیں آگے کہاں تک پہنچتے ہیں. یہ آپ کی نظر میں اس گورنمنٹ کو تبدیلیاں لانی پڑے گی جس کے حساب سے ابھی تک جس طرح لوگوں نے سزا دی، لوگوں نے تبدیلی مانگی ہے. اب جس طرح منتریاں بنے، تبدیلی اس میں تو کوئی خاص ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. لیکن ووٹر نے اگر کچھ پیغام مودی صاحب کو بھیجا ہے، وہ یہ بھیجا ہے کہ آپ کے یہ جو پچھلے 5 سال رہے ہیں ہم اس سے خوش نہیں ہیں. ہم بدلاؤ چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنا طور طریقہ بدلیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری بات سنیں، نہ صرف کہ ہم آپ کی بات سنتے رہیں. بہتر یہ ہوگا کہ اب حکومت کے طرف سے لوگوں کی بات سنی جانی چاہیے. چونکہ گورنمنٹ بننے سے پہلے کافی نظر ٹکی تھی جو چندر بابو نائیڈو نتیش کمار پر کی، جب انڈیا آرز کی طرف ان کا بروڈا دکھائی دیا. اب چونکہ ایک عجیب سا ٹرن ہو گیا کیونکہ ان کا کشمیر کے ساتھ کچھ کنیکٹیوٹی بھی رہی ہے، تھوڑا سا تجربہ. کیا ہماری یہاں ان کی پریزنس اس گورنمنٹ میں امپیکٹ بڑھے گی جو ریسٹور دی اسٹیٹ ہوڈ اینڈ ادر ایکٹیویٹیز؟ امید کرتے ہیں. کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے یہ وقت بتائے گا، لیکن ہم تو چاہیں گے، کیونکہ جب ہمارے جموں کشمیر کے ساتھ 5 اگست کو جو ہوا، خاص کر جب ہمیں ہماری ریاست چھینی گئی، ہمیں یو ٹی بنایا گیا، ہمارے 2 ٹکڑے ہوئے، اس وقت چندر بابو نائیڈو صاحب نے بی جے پی کا ساتھ دیا تھا. ظاہر سی بات ہے الیکشن کے نتیجے اگر آپ دیکھیں جموں کشمیر میں تو لوگ اس فیصلے سے خوش نہیں ہیں. لداخ میں بھی بی جے پی کو جو ہے کس کے ووٹروں نے جو ہے مارا ہے، اور جموں میں بھی کوئی خاص بی جے پی کا پردرشن کچھ ٹھیک رہا نہیں. تو یہ سب دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ چندر بابو نائیڈو صاحب کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جو انہوں نے 5 اگست 2019 کو بی جے پی کی مدد کی تھی، لوگ اس فیصلے سے خوش نہیں ہیں. اور اگر وہ ہمارے اسٹیٹ ہوڈ اور ان چیزوں کو ریسٹور کرنے میں اب لوگوں کی مدد کریں گے تو اچھا ہوگا. اس سے پہلے ایکسپیکٹ آپ کر رہے ہیں کہ جو پارلیمنٹ الیکشن ہوئی اسی طرح اسمبلی انتخابات کی امید ہے؟ ہم امید تو کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد یہاں کوڈ آف کنڈکٹ لگے گا اور اسمبلی کے الیکشن جو ہیں وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. اس الیکشن میں اور ایک بات دیکھنے کو ملی ہے کہ جو ہماری یہاں پارٹیاں ہیں، چاہے نیشنل کانفرنس ہے، پی ڈی پی ہے، جو بھی ہے، اس میں کشمیر ویلی میں نیشنل کانفرنس دکھی. جموں میں تو پنڈا محسن کا باری رہا ہے، اور نارتھ کشمیر میں آنے والے ٹائم میں کس طرح کا امپیکٹ پڑ سکتا ہے جو ہماری خود کی پارٹی ہے؟ اب اس الیکشن میں سب سے بڑی کامیابی نیشنل کانفرنس کی رہی. اگر آپ ووٹ شیئر کے لحاظ سے دیکھیں، اگر آپ سیٹس، اسمبلی سیٹس سیگمنٹس کے لحاظ سے دیکھیں
تو سب سے بڑی کامیابی جو ہے نیشنل کانفرنس کی رہی، اس بات کے باوجود کہ نارتھ کشمیر میں ہماری حالت کافی پتلی رہی۔ اگر یہ ہم مان کے چلیں کہ اسمبلی الیکشن میں اس طرح کا ویو جو ہے شاید نہیں ہوگا جس طرح ہم نے نارتھ کشمیر میں دیکھا، تو امید کی جاتی ہے کہ آنے والے اسمبلی الیکشنوں میں بھی نیشنل کانفرنس کا جو پرفارمنس ہے وہ ٹھیک رہے گا، لیکن ہمیں ووٹروں تک پہنچنا ہوگا، اپنی بات ووٹروں تک پہنچانی ہوگی۔ جہاں ہماری کچھ کوتاہیاں رہی ہیں، جہاں ہماری کچھ کمزوریاں رہی ہیں، جہاں ذاتی طور مجھے اس الیکشن سے سیکھنے کے لیے جو ہے ایک پیغام بارہمولہ کے لوگوں نے دیا ہے، ہمیں سیکھ کے جو ہے اور ان چیزوں کو درست کر کے ہی اپنے آپ کو دوبارہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ کیا اسمبلی حلقوں میں اثر پڑے گا جو ریسنٹ ریزلٹس نارتھ کشمیر کے بھی؟ ہو سکتا ہے، اب دیکھیں آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ صاحب جب بھی ہم نے دیکھا ہے جب سے الیکشنز کیمپین اسٹارٹ ہوئے، الیکشنز ہوا نارتھ کشمیر میں ملٹنٹ اٹیک اسٹارٹ ہوئے تھے، اب چونکہ کل ریاسی کا ہوا ہے، کیا خدشات ہم مان سکتے ہیں؟ امرناتھ یاترا آنے والی ہے، ایک چیلنج ٹاسک۔ یہ آپ سوال یا تو پولیس سے کریں یا انٹیلیجنس ایجنسیوں سے، میرے پاس تو کوئی ایسی خبر نہیں ہے جس کے بنیاد پہ میں یہ کہوں کہ یاترا کو خطرہ ہے یا نہیں ہے۔ نہ میں کوئی ایسی بات کرنا چاہتا ہوں جس سے کہ کوئی میرے اوپر یہ الزام لگائے کہ میں یہاں لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہوں یا ماحول بگاڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہم ہمیشہ یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ یاترا جو ہے پرامن طریقے سے ہو، جو یاتری آئیں وہ صحیح سلامت جو ہے یاترا کر کے یہاں سے واپس چلے جائیں، اور یہی ہماری امید رہے گی اور یہی ہماری دعا رہے گی۔ صاحب کشمیر میں حالات کیسے بھی رہے، جموں کشمیر کے لوگوں نے ہمیشہ یہاں رواداری دکھائی ہے، لیکن جو اب نئی گورنمنٹ بنی ہے کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ جو 5 سال یا پچھلے 10 سالوں سے مسلم کمیونٹیز نے پرابلمس فیس کیے ہیں ان کا کچھ ازالہ ہوگا یا ایز اٹ از وہی؟ اب جس طرح ووٹ پڑے ہیں باقی ملک میں اور جس طرح این ڈی اے میں کوئی مسلمان نہیں، کوئی سکھ نہیں، کوئی کرسچن نہیں، کوئی بودھ نہیں، مجھے لگتا ہے بی جے پی کو نہیں این ڈی اے کو ذرا حساب لینا ہوگا کہ وہ کس طرح کا ہندوستان چاہتے ہیں۔ یہ ملک جو ہے یہ کسی ایک مذہب کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے۔ جموں کشمیر نے جس ہندوستان کے ساتھ الحاق کیا وہ مہاتما گاندھی کا ہندوستان تھا، وہ یہ ہندوستان نہیں ہے جس میں پورے این ڈی اے میں آپ کو ان 4 مذہبوں کا کوئی ایم پی ہی نہ ملے۔ یہ شرم کی بات ہے ان سارے این ڈی اے والوں کے لیے کہ نہ کوئی مسلمان، نہ کوئی سکھ، نہ کوئی بودھ، نہ کوئی عیسائی۔ ان کو اپنا طور طریقہ جو ہے بدلنا چاہیے۔ اگر انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ صحیح سلوک کیا ہوتا شاید ان کی سیٹوں میں جو ہے ان کی تعداد بڑھ جاتی۔ مسلمانوں نے اچھا خاصا اپنے ووٹ کا استعمال کیا اور اس کا خمیازہ بی جے پی والے بھگت رہے ہیں آج۔ آنے والے ٹائم میں چونکہ بات چیت کا ڈنڈورا ہر کوئی پیٹتا ہے، لیکن سامنے آنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اکراس دا بارڈر ہمارے یہاں لیڈرشپ بھی نہیں ہے، کس طرح کا امپیکٹ پڑ سکتا ہے؟ الیکشنز بھی ہوں گے، اسٹیٹ بورڈ بھی نہیں ہے۔ اب یہاں الیکشن ہو جانے دیجئے، حکومت بننے دیجئے، پھر ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ فی الحال تو کوئی زیادہ مجھے اس میں بدلاؤ ہوتے ہوئے دکھتا نہیں ہے، اور میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے جہاں بات چیت کے ذریعے ہمیں مسئلے حل کرنے ہیں وہاں بات چیت کے لیے ماحول بھی تیار کرنا ہے، اور میں مان کے چلتا ہوں کہ ماحول تیار کرنے میں جتنی ذمہ داری اس ہمارے ملک کی ہے اس سے شاید زیادہ ذمہ داری ہمارے پار کے ملک کی ہے۔ انہیں بھی اپنی ذمہ داری سمجھنی ہوگی، انہیں بھی کوشش کرنی ہوگی کہ بات چیت کے لیے ماحول بنے، اور پھر آگے جا کے دیکھیں گے ہم کہاں تک پہنچ پائیں گے۔ ریسنٹلی انٹرنیشنل لیول پہ حالات ایسے ہوں گے کہ سب نے کہا تھرڈ ورلڈ وار کی تیاری شاید نزدیک ہو گئی ہے، کیا خدشات؟ کیونکہ جو فلکچویٹ ہوتا ہے، کبھی سارے لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹیز کا پریشر، اوور آل ماحول ایسا بگڑ جاتا ہے کہ واقعی لگتا ہے کہ عالمی جنگ کے۔ فی الحال تو مجھے کوئی ایسا جنگ نظر نہیں آ رہا ہے کچھ علاقے جہاں پہ پرابلم۔ اب دیکھیے کس طرح فلسطین کے لوگوں کو دن دہاڑے جس طرح ان کے خلاف طاقت کا استعمال ہو رہا ہے، 4 لوگوں کو بچانے کے لیے لگ بھگ 300 لوگ جو ہیں ان کی جانوں کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ ایک طرف سے 4 بچائے، دوسری طرف سے آپ نے 300، جو میں پڑھ رہا ہوں 300 کے آس پاس آپ نے مارے، پتہ نہیں کتنے 100 آپ نے زخمی کیے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے نا؟ کبھی نہ کبھی تو ان چیزوں کا جواب لیا جائے گا۔
جو دنیا کے لیڈر بنے ہوئے ہیں، جو اسلامی ملک کے لیڈر بنے ہوئے ہیں، ان کی آواز کو ہوا کیا ہے؟ آخرکار ان کی زبانوں پہ تالا کیوں لگا ہے؟ کیا انہیں جو افسوس ہمیں ہوتا ہے، کیا انہیں وہ افسوس نہیں ہوتا؟ اگر میں آپ سے ذکر کر سکتا ہوں اس چیز کے بارے میں، وہ تو بڑے بڑے بادشاہ لوگ بیٹھے ہیں نا، کیا وہ ذکر نہیں کر سکتے؟ کیا ذرا سا بھی ان کی ہمدردی جو ہے وہ رہی نہیں؟ میں سمجھ نہیں پاتا ہوں یار، اب تھرڈ ورلڈ وار تو دور کی بات، وہ حالات شاید نہیں بنیں گے، لیکن جو ان لوگوں پہ گزر رہی ہے اس کو تو روکنے کی کوشش وہ کریں۔ محمد صاحب، دلی میں عام آدمی پارٹی کا اس ٹائم ایک ٹوٹل ہی رزلٹ دیکھنے کو ملا جو ایکسپیکٹڈ شاید نہیں تھا۔ نہیں، وہ تو 4 سیٹ کی امید لگائے بیٹھے تھے، لیکن میں بھی بارہ مولہ سے جیتنے کی امید رکھا تھا۔ تو ایکسپیکٹیشن اور ریالٹی دونوں میں فرق رہتا ہے نا۔ اب میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا جیتنا، وہاں سے مجھے ایسے کس کے تھپڑ پڑی کہ ابھی بھی اس تھپڑ کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی ہے۔ عام آدمی پارٹی کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ صاحب آخری بات پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ اسمبلی کب ہوں گے کب نہیں ہوں گے تو ضرور، لیکن جو ریسنٹلی ووٹ میں جماعت اسلامی کا بھی پریزنس دیکھنے کو ملا ہے، کیا آنے والے ٹائم میں ایک اچھا خاصا ماحول ان کے لیے بھی پیدا ہو سکتا ہے؟ آ جائیں۔ ابھی تک جماعت اسلامی نے اس الیکشن میں اپنے ووٹ کا استعمال کیا، لیکن ان کا امیدوار کہیں نہیں تھا۔ اس سے پہلے بھی کون سا ایسا الیکشن ہے جس میں جماعت اسلامی کے لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالے؟ اور ہم بھی جانتے ہیں کہ اکثر بیشتر ان کا ووٹ کس طرف کو گیا۔ اچھا یہی ہوگا کہ وہ کھل کے میدان میں اتریں، اپنے امیدوار لائیں، اور پھر بتائیں لوگوں کو کہ وہ کیا حاصل کریں گے یہاں کے لیے۔ پچھلے 35 سال جو ہماری تباہی رہی اس کے بارے میں بھی ان سے پوچھا جائے گا، جو ان کے آگے کے ارادے ہیں جموں کشمیر کے بارے میں، وہ بھی اسی ملک کے آئین کا حلف اٹھائیں گے جس ملک کا آئین کا حلف میں اٹھاتا ہوں۔ اس کے بعد بتائیں لوگوں کو کہ وہ کیا کریں گے جموں کشمیر کے لیے۔